رمضان المبارک سے نماز عید تک کرنے والے کچھ اہم کام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین کرام، اسلامک معلومات پر مبنی ایک اور مستند ترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کی یہ آخری چند گھڑیاں باقی ہیں۔ اس ماہ مقدس کی جدائی اب قریب ہے، نہ جانے اگلے سال ہم اسے دوبارہ پا سکے یا نہ پا سکے۔ رمضان المبارک تو تیزی سے گزر گیا، لیکن ہم نے اس ماہ مقدس سے کیا حاصل کیا؟ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خوشی کے لیے عید الفطر عطا فرمائی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ عید کیسے گزارنی ہے؟ اس موقع پر کرنے والے وہ کون سے ایسے مسنون اعمال ہیں جو نبی کریم خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آپ کی زندگی میں روحانی تبدیلی بھی لے کر آئے گی۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات کے ساتھ آیا اور بابرکت اور پرنور گھڑیوں کے بعد رخصت ہونے لگا ہے۔ یہ ماہ مقدس یہ حق رکھتا ہے کہ مسلمان اس کے رخصت ہونے پر رنجیدہ و افسردہ ہوں، کیونکہ ہمارے روزوں، نمازوں، صدقات اور دیگر عبادات کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر ایمان نہیں تو یہ ساری عبادات رسمی ہیں۔ یہ ماہ مقدس ہمارے پاس ایک مہمان کی حیثیت سے آیا تھا۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے اس مہمان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ کیا ہم نے رمضان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جیسا کسی مہمان کے ساتھ کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا؟ کیا ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے؟ کیا ہم نے اللہ سے رحمت، بخشش اور جہنم کی آزادی کا سوال کیا؟ کیا ہم رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں قیام کر کے لیلۃ القدر کی برکات کو حاصل کر سکے؟ اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ نبی کریم خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے۔ لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس میں اپنے رب کو راضی کیا اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہوئے۔ اس کے برعکس بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کے موسم بہار میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور اس ماہ پرنور کی برکات سے محروم رہے۔ اب شاید کہ یہ مبارک گھڑیاں دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر آئیں یا نہ آئیں۔ کتنے ہی وہ لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہم میں موجود تھے، مگر اس رمضان میں وہ شہر خاموشاں کی زینت بن چکے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عید کی خوشی سے نوازا ہے۔ عید مسلمانوں کے لیے خوشی کا ایک تہوار ہے۔ عید کا لفظ عود سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے لوٹ کر آنا، بار بار آنا۔ اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جس میں وہ کھیلتے تھے، جو کہ دور جاہلیت سے چلے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا اور تمہارے 2 دن تھے جن میں جاہلیت کے دور میں تم کھیل تماشے کرتے تھے۔ اللہ نے ان دونوں دنوں کے مقابلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، ایک قربانی کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ ابو داؤد 1134، نسائی 3/179، مسند احمد 3/103۔ واضح ہے کہ عید الفطر کا دن ہمیں کھانے پینے اور سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مفلس، نادار اور غربت کی چکی میں پسے ہوئے افراد کی حوصلہ افزائی کا بھی حکم دیتا ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر اس بات کی واضح اور مستحکم دلیل ہے تاکہ مستحق لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ ناظرین، اس وقت وطن عزیز پاکستان کے معاشی حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہر طرف غربت و افلاس کے ڈیرے ہیں، لوگ بھوک کے مارے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا عید کی خوشیوں میں خاص طور پر اپنے قرب و جوار اور عزیز و اقارب میں موجود سفید پوشوں کو ضرور شامل کریں جو شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہر ممکن کوشش کریں اس طرح کے لوگوں کی رات کی تاریکیوں میں مدد کریں تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہوں۔ خاص طور پر اپنے پڑوس اور رشتہ داروں میں موجود یتیم اور بے سہارا بچوں کو اپنے ساتھ شاپنگ میں ضرور شامل کریں تاکہ ان کو بھی والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ ایک اور اہم بات یہاں شیئر کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک روایت قائم ہو چکی ہے کہ ہر امیر شخص اور ہر مڈل کلاس شخص دونوں ہی گندم کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ طرز عمل خلاف سنت ہے۔ ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ موجودہ ملک کی صورتحال مالدار طبقے سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اہل وطن سے محبت کا ثبوت دے۔
اور اپنے خزانے اپنے غریب ہم وطنوں کے لیے کھول کر انہیں بھی اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں، کیونکہ بندہ مومن کا ہر لمحہ ہی بندگی ہے، نہ کہ عیش پرستی اور آوارگی۔ عید کا تہوار ہمیں اچھا کھانے پینے، اچھا پہننے اور سیر و تفریح کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، مگر اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم خوشی کی آڑ میں حدود اللہ کے تقدس کو پامال کریں۔ ہمارے ہاں عید کا چاند نظر آتے ہی ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے۔ شاپنگ، سینماؤں کی آبادکاری، فحش پروگراموں کی ترویج اور فضول خرچی کے مناظر کھلے عام دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف مذہب اسلام کے منافی ہیں بلکہ انتہائی غیر اخلاقی بھی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام نہیں، بلکہ مسلمان تو اس خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس ماہ سیام میں ہمیں توبہ کی توفیق کے بعد عید کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ شرف صرف مذہب اسلام کو ہی حاصل ہے، جو اپنے پیروکاروں کو ہر لمحہ ہر گھڑی خدا کی بندگی کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اسی صورتحال کا نقشہ کسی شاعر نے یوں کھینچا ہے: ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خوا کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عید کے دن تکبیرات کہنا، نماز کی ادائیگی کے لیے کھلے میدان عیدگاہ کا رخ کرنا، نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد راستہ بدل کر گھر آنا، صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا، اور عورتوں کا بھی دعا میں شامل ہونا مصنون اعمال ہیں، ہمیں ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ تحفے تحائف کا تبادلہ، عزیز و اقارب کو ملنا، دعوتیں اور ملاقاتیں اس تہوار کی خوبصورتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیوں کا حقدار بنائے، آمین۔ قارئین کرام، ہمیں عید کی خوشیوں میں اپنے مفلس بھائیوں کے ساتھ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک حصہ متاثر ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر، فلسطین، برما، عراق اور شام میں مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ عید ہمیں اتحاد و اتفاق و یگانگت کا سبق بھی دیتی ہے، لہذا ہمیں اپنی دعاؤں میں ان مظلوم مسلمان بھائیوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے وطن عزیز کی خیر و برکت اور استحکام کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے اس پاک وطن کو تمام تر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت میں مامور پاک فوج کے جوانوں کی بھی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔